جامعیت کا ایک تصور رکھتی ہے اور قرآن مجید کی ہر آیت میں معانی کا ایک سمندر ہے اور ہزار لوگ جب سے نزول قرآن ہوا ہے اور آج تک اور قیامت تک قرآن مجید کے اس سمندر کے ان موتیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے لوگوں کی عمریں بیت گئی ہیں اور آج تک کوئی بندہ بھی بڑے بڑے مفسرین کرام اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نامور علماء میں سے کوئی بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اس نے قرآن مجید کو کما حق سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کسی مفسر کی قلم چلتی ہے تو اس کی قلم یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے اور بالآخر وہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج تک قرآن مجید کی کوئی تفسیر سوائے حضور رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، کیونکہ قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جس وقت تک ان معانی کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ متعین کر دے۔ یہ اصول تفسیر میں سے بات ہے۔ اور پھر مختصراً میں عرض کرتے چلوں کہ میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اپنے اندر جامعیت، علوم اور معارف کا ایک ایسا خزانہ رکھتی ہے کہ اس ساری کائنات پر اگر صرف اس ایک آیت کو ہی منطبق کر دیا جائے تو پھر یہ ساری کائنات اس ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عارف کامل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی قابل غور بات ہے، ایک عارف کامل نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر قرآن مجید کی کوئی اور آیت نہ بھی نازل ہوتی، اللہ رب العزت صرف ایک ہی آیت نازل کر دیتا تب بھی یہ مومنوں کے لیے کافی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اس میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات میں ایک ایسا نمونہ موجود ہے جو تمہارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس کا ایک محدود سا تصور پیش کرتے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس طرح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا یا جس طرح عبادت کی، کچھ لوگ اس کو بھی محدود کر دیتے ہیں کہ صرف وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال قابل تقلید ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے ان حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اعمال کیے، اور کچھ لوگ اس کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے زندگی میں جو کوئی بھی عمل کیا وہ اللہ کے حکم کے تحت تھا یا اللہ کے حکم سے کے بغیر تھا، وہ سارے کے سارے اسوہ رسول میں وہ بات شامل ہو جاتی ہے۔
لیکن ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ رسول کے تابع ہے. سبحان اللہ. اس کائنات نے چلنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سیکھا ہے اور اس کائنات نے بننا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سیکھا ہے اور اس کائنات نے پنپنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سیکھا ہے. اس کائنات نے پھیلنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے, ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں, ہم زمین کے کناروں کو توسیع دے رہے ہیں, تو یہ وسیع ہونا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ پاک کی وجہ سے طلوع ہوتا ہے, اور غروب ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پاک کی وجہ سے غروب ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے اپنے اپنے مدار میں جو ڈسپلن کے ساتھ یہ محو خرام ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے ڈسپلن کی وجہ سے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے. جب لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے تو یہ کائنات بنی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. اس ساری کائنات نے چلنا اور جینا اور صبر کرنا اور رکنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہی سیکھا. بات سمجھے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی وسیع ہے, اس کائنات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ یہ پوری کائنات میرے محبوب کے قدموں کے اندر, میرے محبوب کے قدموں کے دوحیل یہ چل رہی ہے, یہ سانس لے رہی ہے, یہ زندگی, یہ وجود میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے دوحیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مومن تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی باریک سے باریک بات, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مومن کو سکھائی ہے کہ اس طرح اٹھنا ہے, اس طرح بیٹھنا ہے, اس طرح سونا ہے, اس طرح جاگنا ہے, اور اس طرح عبادت کرنی ہے. عبادت کے اندر بھی اعتدال میرے محبوب نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. جب بھی کبھی کوئی چیز اعتدال سے ہٹتی ہے تو وہ زندگی کو تکلیف دہ بنا دیتی ہے. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا بھی ایک انداز سکھایا ہے. اور سید دعا ایک صحابی آئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو صحابی آئے یقین, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں ساری رات عبادت کروں. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں اور رات کو عبادت کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو منع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے جسموں کا بھی آپ پر حق ہے. سبحان اللہ. اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال پیدا کریں. ہم نے ہمارا جو معاشرہ ہے, موجودہ جو معاشرہ ہے ہمارا مسلمانوں کا, مومنوں کا, یہ انتہاؤں کو چھو رہا ہے. دونوں طرف سے انتہا ہے. اگر ایک نے مذہبی سختی اختیار کی ہے تو اس نے دین کو اور مذہب کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ ہر بندہ ایک کھچاؤ کی صورت میں آ گیا ہے. ذرا کسی سے غلطی ہوئی نہیں اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. ذرا کسی نے درمیانی معاملہ اختیار نہیں کیا تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو دین اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. مطلب کہ آج ایک ہم شادی کی تقریب میں بیٹھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اگر خوشی کا کوئی معاملہ کیا جائے, خوشی کی بات کی جائے تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے, نہ وہ خارج ہے نہ خارج کرنے والی. ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت تکلیف دہ بنا دیا ہے کہ جی پیر صاحب آ گئے, مولوی صاحب آ گئے, اب ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی پیر صاحب آئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا کوئی ڈبا بجا رہے ہیں, کوئی دف بجا رہے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوشی کے موقع کے اوپر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور بچیاں دم بجا رہی. سیدنا ابو بکر صدیق آئے, آپ بیٹھ گئے, پھر بھی بچیاں دم بجاتی رہی. سیدنا عمر فاروق آئے, وہ بچیاں ڈر گئی, انہوں نے دم بجانا بند کر دیا. سرکار نے فرمایا نہیں بچوں تم بچاؤ, سبحان خوشی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع کے اوپر اگر کوئی تھوڑا بہت اس طرح فنکشن کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی ہے کہ تم ہر وقت ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے رہو. خوشیوں کے موقع کے اوپر اگر تھوڑی بہت حد کے اندر رہتے ہوئے, ہر چیز کی ایک حد ہے, ان حد سے جب بھی, ان حدود سے جب بھی تجاوز کیا جائے گا, خواہ وہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو سخت بنا کے کر دیا جائے, ان کے اندر شدت لائی جائے تو وہ بھی سختی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا ابھی آپ کے سامنے طالبان نے دین اسلام کے نام پر کیا اشر کیا, جس نے ذرا سی بھی جس نے کوئی لباس پہن لیا, بلکہ کسی نے کوٹ پینٹ پہن لیا, اس کو بھی کافر قرار دے کر اس کی گردن اڑا دی گئی. کیا یہ اسلام نے سکھایا ہے؟ اتنی شدت اسلام نے سکھائی ہے؟ آسانیاں پیدا کرو. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول وضع کیا اور وہ اہل سنت و جماعت کا ہے. انہوں نے صرف اس کا بیان کیا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 کفر کی نشانیاں موجود ہوں اور ایک نشانی اسلام کی موجود ہو تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ احتیاط ہے, یہ حزم ہے, یہ اللہ رب العزت سے جوڑنے کے جو تعلقات ہیں, جو جوڑنے والے معاملات ہیں, تو یہ صاحبان تقویٰ کے یہ اصول ہیں کہ لوگوں کو کافر مت بناؤ, ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے لگا کے ان کی گردنیں مت اٹھاؤ, لوگوں کو دین کی طرف لاؤ, اپنے اندر اخلاق اور اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کامل پیدا کرنے کی کوشش کرو, تاکہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھیں, آپ کے پاس بیٹھیں, وہ اخلاق نبوی سے متاثر ہو کر کے دین کی طرف راغب ہو. پھر ان کے اندر عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوگا, پھر ان کے اندر دین اسلام پر عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا, پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرنا بھی محسوس کریں گے. تو دوستو اور بزرگوں, ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر. ہم نے آپ کو, میں نے کبھی بھی اتنا عرصہ ہو گیا, 18-20 سال ہو گئے آپ کے ساتھ, آپ نے میرے اندر کبھی کوئی شدت پیدا کرتے ہوئے یا شدت کی بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں. ہم نے آپ کو ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنانے کی تعلیم دی ہے. اعتدال کا راستہ ہی عدل کا راستہ ہے. عدل کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے. سختی, درستگی, بد اخلاقی, یہ ساری باتیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کا یہ سبق ہے کہ صبر, برداشت اور حکمت کے ساتھ تعلیم دینے کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین سکھایا ہے اور واعظ کیا ہے, نصیحت کی ہے تو حکمت کے ساتھ کی, کسی کی توہین نہیں کی. کسی کو غلطی کرتے دیکھا ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں کہا بھائی تم غلط کر رہے ہو, نام لے کر غلطی نہیں اس کی نشاندہی کی, بلکہ ایک عمومی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. کسی ایک بندے کا نام لے کے نہیں کہا, عام طور پہ عمومیت کا اس کے اندر درس دیا, عام اس حکم کو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلطیوں کو درست کیا. کسی کی عزت نفس جو ہے نا, عزت نفس قائم کرنا, کسی شخص کی عزت نفس قائم کرنا, یہ اس دور کا اور ہر دور کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اور یہی بات تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اولیاء کاملین نے لوگوں کی عزت نفس کو بحال کر کے دکھائی ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے, صوفیاء کرام کی وجہ سے جو اسلام پھیلا ہے یہ اسی وجہ سے پھیلا ہے. صوفیاء کرام نے اپنے پاس لوگوں کو بٹھا کے بے عزت نہیں کیا, لوگوں کو عزتوں والا بنایا, لوگوں کی عزتوں کو بحال کیا, لوگوں کو عزت و آبرو سکھائی ہے, دکھائی ہے, اور لوگوں کو عزت و آبرو کرنا بتلایا کہ عزت
لوگوں کی کس طرح کی جاتی ہے. آپ لوگوں کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. ماشاءاللہ کیا بات. اور زبان کی درستگی، نظر کی درستگی، زبان کی سختی، یہ حضور علیہ السلام کے اسوہ پاک میں نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نرمی سے بات کی. آقا علیہ السلام نے لوگوں کو خوش اخلاقی سے جینا سکھایا ہے، اور یہی میرے محبوب علیہ السلام کا اسوہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سختیوں سے اور درستگی سے، بس بد اخلاقی جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے. بد اخلاقی، ہر وہ بات بد اخلاقی ہے جو کسی کے دل کو دکھا دے. ہر وہ بات جو عمل، یہ بھی بد اخلاقی ہے. زبان سے بات کرنا جو کسی کے دل پر تیر بن کے بیٹھ جائے، یہ بھی بد اخلاقی ہے. اخلاق میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھائے. حضور علیہ السلام نے ہمیں مسکرانا سکھایا ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں مسکرانا سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہکا لگانا نہیں سکھایا. اس وجہ سے کہ مسکرانے میں نرمی ہے اور کہکا میں سختی ہے. یہی تو فرق ہے. مسکرانے میں نرمی ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں نرمی سکھائی ہے. اور شدت والی خواب کتنے بھی اچھی بات ہو، حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ بات نہیں سکھائی جس میں تکلیف ہو. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک دن اٹھا کے دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام دیا ہے. اور اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں اللہ رب العزت کا اسوہ پاک، اللہ رب العزت کا اخلاق، جس طرح حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بزرگوں نے یہ فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا لو. تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت سے تو کسی نے ملاقات نہیں کی. اللہ رب العزت سے تو کسی نے لین دین نہیں کی. اللہ رب العزت سے تو کسی نے تجارت نہیں کی. جو کچھ بھی کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور کے اخلاق کو اپنا لینا، یہ اللہ کے اخلاق کو اپنا لینا. کیونکہ ہمارے پاس جو نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. وہ ذات پاک وہ اتنی خوبصورت ذات ہے، اتنی حسین ذات ہے، اتنی جمیل ذات ہے کہ اس کی ذات کا اگر ہم ایک دن بھی اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں تو ہماری پوری زندگی سنور جائے، پوری زندگی روشن. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل